This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वीविंग इंडस्ट्री पे। नाज़रीन, वीविंग इंडस्ट्री वैल्यू एडिंग चेन में एक बहुत ही अहम इंडस्ट्री होती है किसी भी मुल्क के लिए। जो मुल्क रॉ कॉटन बनाता है वो उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग में जिनिंग पे ले जाता है। जिनिंग करके धागा बनता है, धागे से ये रुई के बंडल्स बनते हैं, जिसके बाद धागा बनता है। धागे के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिंग होता है वो वीविंग होता है, यानी धागे से आप कपड़े बनाते हैं। ये दो तीन प्रोसेसेस में बहुत ज़बरदस्त जॉब क्रिएशन होती है, और जब ये जॉब क्रिएशन नहीं होती तो ये बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान होता है। हमारे मुल्क की तारीख़ बहुत अजीब सी है। आप सबको पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान जब अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था, न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट था बल्कि एक्सपोर्ट भी करता था, और तमाम वैल्यू एडिंग जो है वो घरों में हुआ करती थी। घर की औरतें धागा बनाती थी, घर की औरतें उसको वीविंग करती थी और घर का 1/3 इनकम जनरेट किया करती थी। ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है। अंग्रेज़ों के आने के बाद 1830 तक ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री उठ के चली गई ब्रिटेन। हमें कहा गया कि सिर्फ आप रॉ कॉटन बनाएं, ज़्यादा जिनिंग करके आप बंडल्स बनाएं और हमारे कश्तियों पे चढ़ा दें। ये अब जाके वहाँ धागा बनेगा, वहाँ जाके कपड़ा बनेगा, फिर वही कपड़ा आप लोग ख़रीदना। ये 1830 से लेके 1980 तक ये चलता रहा, जब मार्garet थैचर ने इस इंडस्ट्री को यूके में बंद किया। उससे फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किया हुआ आपको जाहिर पता है। वहाँ इतनी जॉब क्रिएट हो गई, हमारे यहाँ उतनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई और जिससे गुर्बत में बेइंतहा इजाफा हुआ। आज सवाल ये पैदा हो रहा है कि कॉटन तो हम बनाते हैं, क्या इस कॉटन को अंग्रेज़ों के मर्ज़ी के मुताबिक या किसी और लोगों की, चाइना के मर्ज़ी के मुताबिक हम एक्सपोर्ट कर दें चाइना, अब वो उससे धागा बनाए, अब जॉब क्रिएट करें, वो वहाँ से वीविंग करें, जॉब क्रिएट करें, गारमेंट बनाए, जॉब क्रिएट करें, या हम हर कुछ हम करके फाइनल प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट हम दुनिया में बेचें। ये एक बहस चली हुई है इस मुल्क के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि हमारी वीविंग तक तो ये स्पिनिंग तक तो मामला सही है, लेकिन जब हम वीविंग पे आते हैं उस इंडस्ट्री को प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो तबाही की तरफ जा रहा है। हमारा टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है बुरी तरह नीचे आ रहा है। सिर्फ 12 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रह गया, जो कि पहले 13.7 हुआ करता था पिछले साल। जहाँ तक सिल्क एंड टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट का सवाल है, वहाँ 10% की कटौती आई है। क्यों आई? क्या हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए और ये जॉब कहीं और शिफ्ट हो जाए? ये अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स का मकसद है तो ये नहायत ही गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं एक लीडिंग एक्सपर्ट से। उनका नाम है नदीम मजहर साहब, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान सिल्क एंड रायन एसोसिएशन के, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। मजहर साहब, जो मैंने थोड़ी सी तहमीद बाती इकनॉमिक हिस्ट्री की, उसका मकसद था कि एक पर्सपेक्टिव में लाऊं बात को। जी। जिस मुश्किल से आप लोग गुजर रहे हैं इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। बिल्कुल, बहुत क्या बड़ा। हम लोग फिर से वही अंग्रेज़ों वाली या फॉरेनर्स वाली पॉलिसी चलाना चाह रहे हैं कि वीविंग इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो जाए? लाखों करोड़ों हमारे जो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, इससे आप जैसे लोग जिससे रोज़ी कमा रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और ये प्रोसेस कहीं और शिफ्ट हो जाए? सर जी देखें, क्यों पहले जैसे आपने पूरी हिस्ट्री बताई कि सारी जो है ब्रिटेन चली गई थी इंडस्ट्री। अब लेटेस्ट करंट सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका और मलेशिया जो है वो इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो रही है। आप 12 मिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, इसमें आप डिवेल्यूशन शायद आपने नहीं गिनी कि इन 4 सालों में डिवेल्यूशन हुई है तकरीबन 36% और 9% पर ईयर के हिसाब से। तो आप 12% हमारी एक्सपोर्ट कम नहीं हुई। हमारी एक्सपोर्ट 12 मिलियन आप ना समझें कि 10 मिलियन पे हम हैं, क्योंकि डॉलर 60 से 96 पे आ गया, तो आप वैल्यू एडिट करके बता रहे हैं। तो इस टाइम तो हम बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस में हैं। आप देखें कि स्पिनिंग इंडस्ट्री खुल के बांग्लादेश जा रही है, टावल इंडस्ट्री बांग्लादेश जा रही है, गारमेंट तकरीबन यहाँ ना होने के बराबर है और टोटल बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। आप अभी कुछ देर पहले जुल्फ़िकार इंडस्ट्रियल, जो नई इंडस्ट्रियल स्टेट बन रही है जुल्फ़िकार आबाद, उसकी बात कर रहे थे। मेरा आपसे सिंपल सा ये सवाल है कि जो पाकिस्तान में पहले से जो इंडस्ट्रियल जोन्स मौजूद हैं, क्या आपने उनको इलेक्ट्रिसिटी दे दी है? क्या आपने उनको पानी दे दिए? क्या आपने उनको गैस दे दी है? जी खुदारा
پہلے جو پرانے زون جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, جو چل رہی ہے, جو چلنے کے قابل ہے, نہیں لگ سکتی ہے, چل سکتی ہے, انہیں تو یہ سارا انفراسٹرکچر اور ساری فیسلٹیز دیں. نئی کی بات تو آپ تب کریں جب آپ سرخرو ہو کے نکلیں کہ دیکھیں ہمارے جتنے انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ 100% کیپیسٹیز پہ چل رہے ہیں. یہ تو صرف زمینیں آباد زمینوں کی ٹریڈنگ کے لیے نئے انڈسٹریل زونز بنتے ہیں. ایکچوئل اگر ہم اپنے پرانے انڈسٹریل زونز کو چلا لیں, ہم یہ تینوں بیسک فیسلٹیز اگر اپنے بزنس مینس کو, انڈسٹریلسٹ کو سپلائی کریں, گیس, الیکٹرک, پانی, تو 12 بلین جو ہے ہم اس کو 100 بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں. سر اتنے برے حالات ہو گئے ہیں ملک کے کہ صرف ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا 25 بلین کے ایکسپورٹ کا وہ بھی ہم میٹ نہیں کر پائے. سر جی یہ میں وہی کل آپ کو بتاؤں کہ ایف بی آر کی جو گروتھ تھی 25% ایکسپیکٹڈ تھی وہ 20% تک رہی ہے. 71 بلین کا شارٹ فال ایف بی آر کو رہا ہے اس سال ریونیو کا, 71 بلین. ایکسپورٹ سائٹ پہ, فورن ایکسچینج سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ 4.5 بلین کا ڈیفیسٹ آ گیا. اس سے پہلے سال ہم پازیٹیو میں تھے, امپورٹ بڑھتے چلے گئے, 44 پہ پہنچ گئے, ایکسپورٹ ہمارا جو ہے وہ اور نیچے آ گیا, 23 پہ آ گیا. تو یہ انسسٹینیبل ہے. آپ کو آئی ایم ایف سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مجھے پیسے واپس کرو, یعنی آپ سے وہ اتنا ناراض ہے کہ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لے لو, یہ لے لو, نہیں. وہ کہہ رہا ہے 2.9 بلین جو ہمیں دینا ہے اگلے سال, 400 کتنا پر منتھ پڑتا ہے وہ ہمیں دے دو, یعنی ہم تم کو مزید نہیں دے رہے. آخری انسٹالمنٹ بھی روک لی انہوں نے ہماری, ایک انسٹالمنٹ روک کے اور پرانی ہمیں ری پیمنٹ مانگ رہے ہیں. اور آپ اچھا وہ لیٹر آف کمفرٹ بھی آپ کو نہیں دے رہا. لیٹر آف کمفرٹ نہیں دینے کا مطلب ہے کوئی دنیا کا لینڈر آپ کو پیسے نہیں دے گا. موڈی نے آپ کو ریسنٹلی ڈاؤن گریڈ کر دیا, آپ کو باہر سے کوئی ملنے کے چانسز نہیں. آپ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنی انڈسٹری کو آپ سنبھالیں, ایکسپورٹ کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں اگر آپ 100 بلین ڈالر پہ جا سکتی ہے, 50 بلین بھی لے آئے تو آپ کے ساتھ بیلنس تو ہو. بجائے ہم اس پہ تو دھیان دے نہیں رہے کہ ہمارا ایکسپورٹ کیسے بڑھے, امپورٹ کو کیسے کم کیا جائے. جو انڈسٹری تھی اس کو بھی ہم تباہی پہ لے جا رہے ہیں. آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. اچھا ذوالفقار آباد کا کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو اس کے بارے میں جو ابھی اس سے ریلیٹڈ ہی کہتے ہیں لوگ کہ جو ابھی اس اسپیشل اکنامک زون کا ایکٹ بنا ہے 2012, اس میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہم آپ کو فریڈم دے دیں گے, آپ بجلی بنائیں بھی اور بیچیں بھی اور خود سے سارا ایڈمنسٹریشن کریں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از گیئر ٹورڈز ذوالفقار آباد. وائی دس یو کی ناٹ ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ اینڈ سے کہ جو فیسلٹی آپ ذوالفقار آباد میں دینے کی باتیں کر رہے ہیں ٹو شنزن اکنامک زون پیپل, وائی ڈونٹ یو گیو دا سیم فیسلٹی ٹو اس فرسٹ. جب ہمارے لیے گورنمنٹ کے پاس الیکٹرک, پانی, گیس نہیں ہے تو ذوالفقار آباد کو کہاں سے دیں گے. خیر اس کا جو کانسیپٹ ہے جیسے شینزن وغیرہ جو چائنا وغیرہ میں بنے ہیں, انہوں نے تو بیسکلی ایک زمین لی ہے اور سب کچھ خود سورس کیا ہے, پانی تک. چاہے پانی تو ہم ڈرل کر لیں گے, ڈیسلینیشن کیا ہے بہت جگہ پہ لوگوں نے. لیکن آپ چائنا کی تو بات ہی نہ کریں نا. چائنا تو اس ٹائم اکنامک سپر پاور ہے, جیسے آرمی میں امریکہ سپر پاور ہے, ایسے آپ چائنا اکنامک سپر پاور اس ٹائم چائنا ہے. آپ پہلے ہماری جو سائٹ انڈسٹری ہے, کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے, نارتھ کراچی ہے, پہلے انہیں تو ٹائکون بنا, انہیں تو ساری بیسک فیسلٹیز دیں. وہ چائنا اتنا ذہین ہے, اتنا زبردست, وہاں ہو گئی لیبر مہنگی, اب 25,000 سے کم کی کوئی لیبر نہیں مل رہی. ان کی نظر ذوالفقار آباد پہ اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر ان کو 10-15 ہزار میں جاب لیبر مل جائے گا. آئیڈیا یہ ہے کہ وہی انڈسٹری جو وہاں سے چل رہی ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہی ہے, کچھ چیزیں اب یہاں بنائے گی, یہاں سے ایکسپورٹ کرے گی, کاسٹ کم ہو جائے گا. وہی ریشنل اکنامک ریشنل جو امریکہ سے چائنا میں شفٹ ہونے پہ تھا کہ چیپ لیبر کاسٹ, وہی ریشنل پہ یہاں آ رہے ہیں. اور ان کو اگر واقعی وہ جگہ آپ دے دیں بیسڈ آن جو میں نے اور دنیا میں دیکھا ہے, صرف آپ ایک جگہ دے دیں, سیکورٹی دے دیں کہ جہاں وال کھینچ لیں, اپنا آپ سیکورٹی خود کر لیں. پانی کا سعودی عربیہ میں کہیں دریا نہیں ہے, کوئی پانی کا سورس نہیں ہے, ڈیسیلینیشن سے پورا ملک چل رہا ہے, اسی سے بجلی بھی پیدا ہو جاتی ہے, اسی سے پانی بھی مل جاتا ہے. جی ہمارے ڈی ایچ اے میں ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا تھا, کتنے 100 سال پرانا, وہ لے کے آئے تھے, وہ چل رہا ہے. ہمیں اپنے ملک کی آپ دیکھیں, آپ باتیں انگلینڈ کی, ملیشیا کی اور چائنا کی کرتے ہیں, بیسک فیسلٹیز تو ہمیں آپ دیتے ہی نہیں. آپ اگر ریئل فیکٹ دیکھیں تو آپ اپنے ایٹماسفیئر کے حساب سے بات کریں کہ آپ لا اینڈ آرڈر کہاں سے پرووائڈ کریں گے ذوالفقار آباد کو. چائنیز جو آئیں گے یہاں, جو آپ روز حادثات دیکھتے ہیں, پہلے چائنیز آتے تھے, روز ان کے کڈنیپ ہو جاتے تھے, انجینئرز ان کو مار دیتے تھے. آپ لا اینڈ آرڈر کیسے پرووائڈ کریں گے؟ تو ساری کتابی باتیں ہیں اور ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے آ جاتے ہیں, ڈیلیگیشن کا ایکسچینج ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ زمین بیچنے اور خریدنے کا معاملہ ہے؟ بالکل. چائنا اس ٹائم پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ایک عام آدمی سے لے کے کوئی آدمی یہاں محفوظ نہیں ہے.
چار پانچ گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس آپ چھوڑ دیں, باقی کہیں لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ روڈ کرائم دیکھیں, آپ بھتہ دیکھیں, آپ کڈنیپنگ دیکھیں, کون اس ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا جبکہ یہاں کا اپنا انویسٹر جا رہا ہے. پہلے آپ اپنے انویسٹر کو تو فیسلٹیز دیں, انہیں تو آپ کانفیڈنس دیں. اچھا, آپ کی جو فیکٹری ہے کس علاقے میں ہے؟ سائٹ انڈسٹریل ایریا میں. سائٹ میں ہے. وہاں کی کیا اسپیسیفک پرابلمس ہیں زیادہ جو آپ لوگوں کو فیس ہو رہے ہیں؟ سر وہاں سڑکوں کا وجود ہی نہیں ہے. اگر ہمارا فارنر کوئی بائر آئے تو آپ انفراسٹرکچر کی جا کے وہاں حالت دیکھیں کہ وہاں کیا ہے. ایک فٹ کا گڈھا ہے, وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. رات کو 8 بجے کے بعد آپ جا کے دکھا دیں سائٹ میں, آپ کپڑوں میں جائیں گے, گاڑی میں واپس پیدل ہی آئیں گے. تو اس سچویشن میں لوگ گھروں میں بیٹھ کے کیمروں کی مدد سے اپنی انڈسٹریاں چلا رہے ہیں. کچھ بند ہو گئی ہیں, کچھ پریشان ہیں, کچھ بند ہونے جا رہی ہیں. یہ تو انڈسٹریل جو کراچی کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, اس کا آپ حال تو دیکھیں جا کے کیا ہے. آپ باتیں کرتے ہیں ذوالفقار, بات میرے کمر میں چوک آ گیا تھا, اتنا ہلتا رہا, گاڑی کا برا حال ہو گیا تو ہوا. اس کے علاوہ آپ جب خود دیکھ کے آئیں, ایک جنگل بیابان میں چلا لیں گاڑی, وہ بہتر ہے کیونکہ وہ ہماری زمین ہوتی ہے, یہاں پہ آپ نہیں چلا سکتے. اس پہ سر ایک سجیشن, آپ کے سائٹ ایسوسیشن کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, مورٹن صاحب وغیرہ, تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایکٹ آ گیا ہے تو اس کو آپ یوز کریں. آپ اس کے اندر باضابطہ پروسیجر ہے اپلیکیشن کا. آپ کی ایسوسیشن اپلائی کرے کہ جی ہمیں گیو اس اسپیشل اکنامک زون اسٹیٹس, ہمیں خود اپنی سیکورٹی مینیج کرنے دیں, روڈ کو ہم خود بنائیں. ابھی جو گورنمنٹ آف سندھ وہاں انوالو ہے تھرو سائٹ کمپنی, وہ پیچھے ہٹ جائے. تو آپ پرپوزل دیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. سر یہ پرپوزلز تو ہمارے پاس دیکھیں, اب لاسٹ کو پرویز مشرف کے دور میں بلیک لا ہو گیا تھا ڈی ٹی او کے. آپ کو پتا ہے ایسوسیشنز بھی جو ہے شاید ریونیو جنریشن کوئی ادارے بن گئے ہیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے 1.5 لاکھ روپے تو رینیول فیس ہے ہم لوگوں کی ہر 3 سال بعد ایسوسیشن کی. آپ آزادانہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس پہ بھی میں کاٹی کا ممبر ہوں, وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں, کاٹی بھی ڈی ٹی او کے انڈر میں ہی آتی ہے نا. نہیں, وہاں کتنا 4-5 ہزار کا ممبرشپ. میں اپنی ممبرشپ کی بات نہیں کر رہا, پہلے ایسوسیشنیں آزاد چلا کرتی تھی. پرویز مشرف نے جب ایسوسیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے آزاد چلا کرتی تھی. اب ڈی ٹی او کا لا ہو گیا ہے کہ ڈی ٹی او ایسوسیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور ہر 3 سال بعد 1.5 لاکھ روپے رینیول فیس ایسوسیشن کو دینی پڑتی ہے. تو کیا ایسوسیشن آپ کی نظر میں ریونیو جنریشن ادارہ ہے جو گورنمنٹ کو لائسنس فیس پے کرے گی؟ نہیں, وہ تو ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتا ہے. اور یہ تو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے کہ آپ اپنے ممبرس کو فیسیلیٹ کرتے ہیں, آپ انہیں ان کی پرابلمس کو مل کے حل کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. منصور صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پرابلمس آف ویونگ انڈسٹری. ویونگ انڈسٹری کی کیا اہمیت ہے. ویونگ انڈسٹری اگر پاکستان سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا امپلائمنٹ میں اور پاورٹی پہ. یہ بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مظہر صاحب, ایکس چیئرمین پاکستان سلک اینڈ رائن ایسوسیشن. ان کا کہنا ہے کہ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہاں سے انڈسٹریلسٹ اپنے پورے یونٹ اٹھا کے بنگلہ دیش اور سری لنکا والے لے جا رہے ہیں. یہاں جاب ختم ہو رہی ہے, کہیں اور جاب ایڈ ہو رہی ہے. ویونگ انڈسٹری کے موو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسپننگ تو ہوگی ہمارے یہاں, شاید اسپننگ ہو کے جو دھاگے ہوں گے وہاں جائیں گے, اس سے وہاں کپڑے بنیں گے, جاب کریٹ ہوگی اور ہم لوگ اس چیز سے ڈپرائیو ہو جائیں گے. تو اس کو کیسے روکا جائے, کیا جائے, کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں ابھی بھی اس ڈکلائن کو اریسٹ کرنے کے لیے, اسی پہ ہم بات کریں. مظہر صاحب, لا اینڈ آرڈر پہ ہم نے کافی بات کر لی ہے, ایک جنرل ایشو بھی ہے. اب تھوڑے سے اپنے اسپیسیفک ایسوسیشن اور اس کی اہمیت, اس کے ممبرس, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹ, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, لوگوں کا اندازہ ہو کہ اگر آپ لوگ یہاں سے ڈس ہارٹڈ ہو کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا اس ملک کا. سر دیکھیں, پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا 60% جو ہے ٹیکسٹائل سے بلانگ کرتی ہے. اور اس میں اگر ہم اسپننگ تک کو ہٹا دیں
तभी 50% तो होगा. 40% लगा लें आपकी स्पिनिंग. आजकल मॉडर्न स्पिनिंग में तो लेबर बहुत लेबर कम नहीं लेती है होता. ना, जबकि गारमेंट में सबसे ज्यादा लेबर इन्वॉल्व Exactly, होती है. यही तो असल पॉइंट है और हमारा. असल चीज वैल्यू एडेड है. अगर आप मुल्क से धागा एक्सपोर्ट कर देंगे, जैसे पिछले 2 साल पहले चाइना इतनी तेजी थी कि पाकिस्तान से सारा धागा जो एक्सपोर्ट हो रहा था बांग्लादेश, जिसकी वजह से सारी गारमेंट इंडस्ट्री बहुत चीखो पुकार कर रही थी. अब धागा अवेलेबल भी है तो गारमेंट इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, क्योंकि आप उनको बेसिक फैसिलिटी कहीं भी नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना इलेक्ट्रिक है. तो अगर यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, आपके 22 लाख नौजवान हर साल तैयार हो रहे हैं. पूरी दुनिया में नौजवानों की इतनी बड़ी ताकत कहीं भी नहीं है जितनी नेक्स्ट 4 ईयर में पाकिस्तान को मिल रही है. ये 22 लाख नौजवान कहाँ जाएगा? जब आपकी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होगी तो 22 लाख नौजवान कहाँ खपेगा? आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी. तो ये जो आपकी एसोसिएशन है, इसमें अभी क्या कितने मेंबर्स हैं और कहाँ इनका स्प्रेड है? ये इंडस्ट्री कहाँ है? कराची सिर्फ सब कराची में या और जगह? नहीं जी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो अगर आप वीविंग इंडस्ट्री देखें तो फैसलाबाद है. अच्छा. उसके बाद गुजरावाला है. किसी ज़माने कराची सबसे बड़ी वीविंग इंडस्ट्री होती थी. अब गुजरावाला, कराची, फैसलाबाद, सवात में जो इंडस्ट्री 1980s में लगी हुई थी, अब वहाँ तकरीबन जो है सैदू शरीफ में तकरीबन इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो यहाँ अफगानिस्तान से ड्यूटी फ्री आता था. अब ड्यूटियाँ चूँकि कम हो गई हैं तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, वहाँ इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है. प्लस लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ऐसा है कि वहाँ कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती. तो अब हमारा सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो फैसलाबाद था, जिसको आपने लास्ट एनर्जी क्राइसिस में आपने देखा, तकरीबन उस सेक्टर को तबाही के किनारे पहुँचा दिया गया. शटरलेस लूम जो पूरी दुनिया से सिर्फ हम ही इंपोर्ट करते थे, पूरी दुनिया में जो शटरलेस लूम बंद होती थी वो पाकिस्तान इंपोर्ट होती थी. अब सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि ये शटरलेस यहाँ से एक्सपोर्ट होके दुबई से एक्सपोर्ट होके यहाँ से दुबई जा रही है, दुबई से बांग्लादेश जा रही है, कि वीविंग इंडस्ट्री यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है. तो एनर्जी सेक्टर पे अब जो मेन हमारा लॉ एंड ऑर्डर के बाद मसला आ रहा है वो है एनर्जी सेक्टर का. 4 से 4,500 मेगावाट जो है वो इस टाइम क्राइसिस है. हमें ही पता है कि हमारे पास फुल कैपेसिटीज़ नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारा जो शॉर्टफॉल है वो 1,000-1,500 से ऊपर नहीं होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, और फिर जो सर्कुलर डेथ का मसला आ रहा है, जो एक जिन है, जो एक अंधा कुआं है कि वहाँ गवर्नमेंट जो है वो हर तो साहब इस पे हम लोगों ने बहुत शोज़ किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं. जब भी हम करते हैं घूम फिर के आखिर में जो मसला आता है वो कुंडा पे आता है और फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पे आता है. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाती, उसमें से 30-40% का लीकेज हो जाता है, इसलिए वो शॉर्ट हो जाती हैं कैश की. फिर वो जो अपने सप्लाई चेन पूरा जो है, जो सर्कुलर डेट क्लियर होता है कि वो अपने रिफाइनरी को नहीं देते, रिफाइनरी आगे पीएसओ को नहीं देता. एक सिलसिला जो चलता है उसका बेस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है. ये जो एक मैंने एक्ट का जिक्र किया आपसे, जो अभी पास हुआ है, इकोनॉमिक फ्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ 2012, उसके मैंने डिटेल में पढ़ा है. तो उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि जब वो कोई एरिया डिक्लेयर हो जाएगा तो वहाँ आपको प्रोडक्शन की भी इजाज़त होगी और डिस्ट्रीब्यूशन की भी इजाज़त होगी. मिसाल के तौर पे अगर कोरंगी एसोसिएशन या साइट को ये इख्तियार मिल जाए कि आप अपना पावर कहीं से भी लेकर आएँ, खुद जनरेट करें, कहीं से लाएं, जैसे भी करें, डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें, यानी कि आप बिलिंग आप करें, केसी वहाँ से हट जाए, केसी अपनी मोनोपोली वहाँ से हटा ले, तो आपकी क्योंकि एसोसिएशन स्ट्रांग होगी और आपके मेंबर्स ही आपके कस्टमर हैं, अगर कलेक्शन अच्छी हो जाएगी तो जिस रेट से भी आप ख़रीद रहे हैं उसको आप अपने मेंबर्स को डिस्क्लोज कर सकते. दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, भाई इतने में आई, हमने इसमें प्रॉफिट कोई नहीं रखा, आप लोग बिल दे दें. तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है और एक्ट मौजूद है. आप लोग अभी चाहें तो सिर्फ कहें कि इस्लामिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये शिक जो है साइट पे अप्लाई कर दो या काठी पे अप्लाई कर दो, केसी से आप आजादारी खत्म कर दें. आपके अपने स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि फैसलाबाद की रिकवरी मोर देन 95% है, उसके बावजूद यहाँ हाल. तो फिर आप कैसे बात करें? इस टाइम रिकवरी प्रॉब्लम नहीं है. आप आपके अपने इफेक्ट एंड फिगर देख लें, गवर्नमेंट का आप वेबसाइट पे जाके देख लें कि 95% फैसलाबाद की रिकवरी है. कराची में 40% लीकेज है. 40% लीकेज है तो इंडस्ट्रियल एरियाज में नहीं है, कच्ची आबादियों में लीकेज है. इंडस्ट्रियल एरिया की रिकवरी 100% है. पहले आज से 10 साल पहले अगर आप पे नहीं करते थे इलेक्ट्रिक बिल तो 1 महीने बाद इलेक्ट्रिक काटने आते थे. आज आपने आज पे नहीं किया, कल काटने के लिए आ जाते हैं. इस टाइम इंडस्ट्री की रीपेमेंट 100% है, मोर देन 95% है. अच्छा, वहाँ पे इशू नहीं, ओवरऑल है मसला. ओवरऑल मसला है. आप देखें कि ये ऐसे देखने बात ये है कि आपका सप्लायर है केसी को कच्ची आबादी से पेमेंट नहीं मिलती. तो केसी का मसला है. हाँ, नहीं उसकी लीकेज क्यों हो रही है? वो क्यों नहीं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सही करती? आपका एरिया जो है ना केसी के मोनोपोली से हट जाए
KC آپ کو چھوڑے گی نہیں آسانی سے. انڈر دس ایکٹ آلسو گورنمنٹ ہیو ٹو انٹرفیئر اینڈ ٹیک اوے دا مونوپولی آف KC فرام دس انڈسٹریل ایریاز. جب آپ کا KC سے معاملہ ہی ختم ہو گیا پھر آپ فری ہوں گے اپنے IPP سے ڈائریکٹلی خرید لیں اور اپنے لوگوں کو دے دیں, وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ IPP بھی گیس سے چلے گی نا. اصل مسئلہ تو اس ٹائم گیس کا ہے سب سے. جو اگر آپ دیکھیں کہ تھرمل کے بعد اگر کوئی سستی الیکٹرسٹی آ سکتی ہے تو گیس سے آ سکتی ہے. ہم کس چیز سے بجلی پیدا کریں گے؟ ایٹامک پاور پلانٹ تو ایسوسیشن نہیں لگا سکتی. جو بھی کاسٹ ہوگا ایٹ دا گیون پرٹیکولر ٹائم وہ ڈیفر آپ آپس میں بانٹ لیں گے آپ لوگ. لیکن جب وہ پاور ہاؤس چلے گا کس سے؟ گیس سے ہی چلے گا نا. گیس کہاں سے لے کے آئیں گے؟ گیس سے چلے یا پیٹرول سے, کیا کہتے ہیں جو ڈیزل سے اگر آپ کرتے ہیں, فرنس آئل سے کرتے ہیں, وہ تو ان افورڈیبل ہے. وہ آپ الیکٹرک افورڈ, پہلے ہی ہم اتنے کرائسس میں آئے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں ہمارا کمپٹیشن ہے. آپ اگر انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں تو انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, اگر انٹرسٹ ریٹ اس میں آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر پہ آ جائیں تو 6% انٹرسٹ ریٹ ہے انڈیا کا, 8% ہے بنگلہ دیش کا. ہمارے یہاں کائبر جو ہے 14+2 یا 14+3 17% کا ہمارے یہاں ایک رننگ فائنینس کا ریٹ ہے. تو ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو چلیے بجلی بھی آپ کی مہنگی, کریڈٹ بھی مہنگا, اس لیے آپ افورڈ ہی نہیں, آپ لوگ چلا ہی نہیں سکتے. چلا نہیں سکتے تو ڈائیورٹ کس کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے خون پسینے کی لگائی انڈسٹری سے یہاں سے شفٹ کرے یا بند کرے؟ کہ کس کس چیز کو آپ فلفل کریں گے؟ آپ بتا مافیا کو فلفل کریں گے, آپ KEC کو فلفل کریں گے, آپ کس کس چیز کو, لا اینڈ آرڈر کو فلفل کریں گے, بینک کو دیں گے؟ آپ ان سب سیکٹر کو لے کے ایک رن وے پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ کہیں تو گورنمنٹ آئے, کہیں تو ہمیں لا اینڈ آرڈر دے, کہیں تو سیکیورٹی دے. اسٹیٹ بینک جو ہے سنگل ڈیجٹ پہ دیکھیں کتنے عرصے سے مطالبہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آیا جائے. آپ باتیں کرتے ہیں, اب دیکھیں ہم پہ جو سب سے بڑا ابھی تو اویئرنیس ہی نہیں ہے. جو جنوری 2013 میں FNF کا درجہ ہم نے انڈیا کو دے دیا, 5% کسٹم ڈیوٹی پہ کنسیشن ریٹ پہ امپورٹ ہوگی ہر چیز پاکستان. تو کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے اس سچویشن میں جہاں ہمارے پاس بجلی نہ ہو, گیس نہ ہو, لا اینڈ آرڈر نہ ہو, پانی نہ ہو, اور انڈیا کی اتنی بڑی اکنامک اور اتنی سستی اکنامک کو کیا پاکستان کی انڈسٹری افورڈ کر سکے گی؟ یہ تو بہت ہی آپ خطرناک پکچر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے ایک سجیشن دی کہ آپ اس کو اکنامک زون بنا کے الگ کر لیں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سستی گیس نہیں ملے گی تو آپ سستی بجلی پیدا نہیں کر سکتے, بجلی نہیں پیدا کر سکتے تو آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی. انرجی سب سے بڑی ہے نا, انرجی ہے ہی نہیں ملک میں انرجی, تو کیا کیا جائے؟ اب اس کی گیس ہو گیا ختم. گیس ختم نہیں ہوا, گیس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں. آپ دیکھیں OGDCL میرے خیال ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جو ہے اس کی جو بیلنس شیٹ آئی ہے پچھلے لاس میں آئی ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں, MD بنائے جاتے ہیں OGDCL یا ان اداروں میں جن میں اہلیت ہی نہیں ہوتی, جو اس فیلڈ سے جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا. اگر ایک بینکنگ سیکٹر کا بندہ آپ لگا دیں, جیسے آپ کرنٹ دیکھیں کہ ہمارے وزیر ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کو وزیر صحت ہونا چاہیے, وزیر پیٹرولیم ہے. تو اس ملک میں جس کام کے لیے جو لوگ ہیں انہیں تو پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے مختلف سیٹوں پہ جہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں لگایا جاتا ہے. مطلب صاحب میرے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ ہے آخر میں کہ ٹھیک ہے پرابلمس تو ہم کو پتہ ہے, اب سولوشنز کی طرف کچھ جائیں, کچھ سولوشنز بتائیں کہ کیسے ہم بجلی پیدا کر کے آپ خود کر لیں, یا کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کی طرف جائیں. یہ جو ایکٹ کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایز اے سولوشن کر رہا ہوں. یہ جو آن پیپر ایٹ لیسٹ, اور ہم نے دنیا میں اور جگہ دیکھا ہے, جبل علی بہت پرانا آپ کو 1980s میں دبئی میں بنا ایک ایریا ہے جو گورنمنٹ نے دے دیا, اس کو خود سے انہوں نے فینس کیا ہوا ہے, وہاں کی سیکیورٹی الگ ہے, وہاں کی ID کارڈ الگ ہے, وہاں بایو میٹرک سسٹم ہے. اگر آپ اندر جا کے کوئی بدماشی کی تو آپ کی جو ہے نا پرمٹ کینسل ہو جاتی ہے, کوئی بدماشی وہاں نہیں کرتا. اس طرح کا اگر آپ سائٹ کو چاروں طرف سے دیواروں سے گھیر لیں اور سیکیورٹی وہاں بایو میٹرک ہو جائے, اور پھر آپ کہیں کہ جی گورنمنٹ کو اگر کوئی گرانٹ, جیسے کاٹی کو 60 کروڑ کاٹی کو بھی ملا, 60 کروڑ سائٹ کو بھی ملا, لیکن کاٹی کو ملا ایسوسیشن کو, انہوں نے روڈ جو بھی جتنا 60 کروڑ میں کام ہو سکتا تھا کر دیا. کاٹی لکس مچ بیٹر دین سائٹ. سائٹ میں ایک کمپنی ہے جس سائٹ لمیٹڈ کو مل گیا, وہ پتہ نہیں کہاں گیا پیسہ. کل اگر آپ کو ایسوسیشن کو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا دی جائے, فری اکنامک زون, آپ کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ ہو جائے کہ اتنا رینٹ دینا ہے, باقی آپ کو چلانا ہے. آپ لوگ کیا کوئی سولوشن آپ کے پاس ہے ایسا کہ آپ جو بھی ہو اپنے لا اینڈ آرڈر کو بھی امپروو کر لیں, اندر روڈ کو بھی بنا لیں, اور بجلی اور پانی کا بھی انتظام کر لیں؟
سر دیکھیں انڈسٹریلسٹ کا کام ہے انڈسٹری چلانا. آپ جس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں پیپر میں تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ پاکستان میں کہیں امپلیمنٹیشن دکھا دیں مجھے. آپ دبئی کی باتیں کریں, اب دبئی کی کہاں وان ونڈو آپریشن ہے جبل علی میں, کہ صرف ایک ونڈو پہ آپ جائیں گے, آپ کو الیکٹرک, گیس, پانی, لا اینڈ آرڈر, ہر چیز. یہی کام بنگلہ دیش بھی کر رہا ہے, یہی کام چائنا نے بھی کیا ہے. ہمارے یہاں 20 سال سے باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے لیکن آپ ایگزامپل آپ دیکھیے سائٹ کی اور کاٹی کی میں آپ مثال دیکھ لیجئے, فرق ہے. کاٹی نے اتنا بڑا روڈ بنا دیا پل کے اوپر, برج, بجلی کا انتظام کر دیا, وہاں پہ پولیس کی نظام بہتر ہے. صرف پولیس اور روڈ بنائے ہیں, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہماری طریقے سے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہوگی, لیکن آپ اس کو گڈ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسوسیشن بہت کچھ کر رہا ہے. ایسے ہی آپ کا ایسوسیشن بھی فعال ہو جائے, بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے نکل جائے, کہہ کہ جی بھئی ہمیں ایک فری زون آپ بنا دیں, انڈر دی ایکٹ آپ اپلائی کریں, گورنمنٹ ایگری ہو جاتی ہے کہ بجلی بنانے کا اختیار آپ کو, بیچنے کا اختیار آپ کو, گیس کہاں سے لانا ہے آپ کو اختیار, بیچنا آپ کا اختیار, پانی کہاں سے لانا ہے آپ کو کرنا ہے خود سے. پانی موجود ہے, سمندر لا اینڈ آرڈر یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ انڈسٹریلسٹ بندوق لے کے کھڑا ہو جائے گا. انڈسٹریلسٹ دیکھیں جیسے کاٹی میں یہ جبل علی میں کہ انڈسٹریلسٹ بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے, وہاں ایک اتھارٹی ہے, ون ونڈو, انہوں نے اپنے فورس بنائی ہوئی ہے. سر ہم نے بھی ہمارے سائٹ میں جہاں نیشنل فوڈ, جہاں پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جس گلی میں موجود ہے, ہم نے وہاں 30 فٹ ہائٹ پہ ایک ٹاور بنایا, ایئر کنڈیشن روم بنایا. ایس پی صاحب نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک موبائل دیں گے, 4 موٹر سائیکلیں دیں گے, وائرلیس سیٹ دیں گے. ہم نے وہاں ایک ایسا ٹاور بنایا جو پورے, اگر وزٹ کریں پورے کراچی میں ایسا سیکیورٹی ٹاور نہیں ملے گا. آج 2 سال سے وہ خالی پڑا ہوا ہے, صرف تختی سے افتتاح کے بعد. ہم سے کوئی کوآپریٹ تو کرتا نہیں ہے, اور آپ پورے سائٹ کی سیکیورٹی کی بات کریں, ایک روڈ کی سیکیورٹی جائیں تو شنزن میں وہاں کی کوئی چائنیز پولیس ہیلپ نہیں کر رہی, ان کی اپنی سیکیورٹی سسٹم ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر تو گورنمنٹ ہیلپ کرے, وہ گورنمنٹ باہر چلی جائے گی. گورنمنٹ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے سے باہر رہے گی, اندر آپ اپنا کریں. ادھر ہم اپنا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, قانون بن چکا ہے. قانون تو صرف کتابوں میں بنا ہے, آپ اس کی امپلیمنٹیشن دکھائیں. نہیں ہے قانون تو یہاں دیکھیں, قانون تو کسی کے لیے نہیں ہے, قانون تو غریب آدمی کے لیے ہوتا ہے. یہاں پاکستان کی کس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اتنی مایوسی کے, اچھا کچھ دیکھیں مایوسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دیکھیں, ہم ڈیم بنانے کی طرف جائیں, آپ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان کا سب سے سستا انرجی سولوشن ہے, اور ڈیم ہے, ونڈ انرجی پروڈکٹ ہے, کول ہے. شارٹ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے یہ بتائیں, کچھ نہیں ہو سکتا. شارٹ ٹرم میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چلیے وزیر صاحب, اسی پیسمسٹک نوٹ پہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. کیا کریں, آپ نے آپٹیمزم کی طرف جانے نہیں دیا. ناظرین, یہ سارٹ آف پیسمسٹک شو آپ نے دیکھا. اس میں ہم نے ایمفیسائز کیا ہے کہ ہمارے جو بہت بڑا جاب کریشن کی جو ایف ڈی ہے وہ ویونگ انڈسٹری ہے, وہ اب بہت ہی تباہی کی طرف جا رہی ہے. بہت تیزی سے تھرو دبئی ہماری مشنری آنے کے بجائے جا رہی ہیں دوسرے ملکوں میں, اور اسی طرح ہمارے جاب شفٹ ہو رہے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی آپٹیمزم کا کوئی پوائنٹ لا سکوں, لیکن مظہر صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی. ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے اس لیے ہم سستی بجلی نہیں بنا سکتے, سستی بجلی بنا نہیں سکتے تو ہم اس معاملے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. لا اینڈ آرڈر پاکستان سے زیادہ برا اور کہاں ہو سکتا ہے, اس کو امپرومنٹ کی کوئی ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا. ہمارے یہاں سب سے زیادہ مہنگا کریڈٹ ہے. ایک تو ریٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, ساتھ ہی ساتھ مظہر صاحب نے پچھلے پروگرام میں بہت ایمفیسائز کیا تھا کہ چھوٹی انڈسٹری کو کوئی کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایس ایم ای نام کا ایک بینک تو ہے گورنمنٹ کا, لیکن ایکچولی وہ بالکل دیتا ہوتا نہیں ہے. تو نہ ان کو کریڈٹ مل رہا ہے, نہ بجلی مل رہی ہے, نہ سیکیورٹی مل رہی ہے, تو اس میں یہ کیسے چلیں. تو ان کی باتوں کو سن کے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اکنامک زون وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف پیپر پہ ہیں, کچھ زمینوں کا معاملات ہیں. ایکچوئل گورنمنٹ کا انٹینشن ہوتا تو چائنا کے طرز کی جو ذوالفقار آباد بنانے کی بات کرے, اس کو اسی پیٹرن کو یہ تمام انڈسٹریل زونز پہ اپلائی کر دیتے کہ بھائی آپ کو یہ ہم زمین دے رہے ہیں. ٹیکسٹائل سٹی بھی پیپر پہ آیا اور پتہ نہیں پھر وہ کہاں چلا گیا. زمینیں فائلیں کچھ بک گئی ہیں, کما لیا, کچھ لوگوں نے بیچ دیا. لیکن یہ دیکھیے, اگر سنسیئر گورنمنٹ ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ فیصل آباد سے لے کے سعد الشریف سے لے کے تمام انڈسٹریل زونز کو انڈیپینڈنٹ انڈر دس اکنامک فری زون ان کو فل اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ اپنے علاقے کو وال بھی کر لیں, اپنا سڑک کا نظام خود چلائے. ایک کمپنی بن جائے جیسے کائٹ لمیٹڈ بنی ہے کاٹی میں, وہ چلائے اس کو. اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز اپنی بات ڈال سکتے ہیں, لیکن ان کو بندوق لے کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کنٹریبیوشن وہ کریں, کاسٹ کو چیک کریں کہ کوئی کرپشن نہ ہو, زیرو کرپشن ہونا چاہیے. ون ونڈو آپریشن ہو جائے گا. چائنا 7 اسی قسم کے یونٹس بنا کے
आज दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर सिर्फ हमारे पास विल हो, हमारे पास सोच हो। गवर्नमेंट को पूरे मुल्क को मैनेज करने में बड़ी मुश्किलात हो रही है, बिजली पहुंचाने में, हर चीज़ में। अगर बहुत सारे जोन इंडस्ट्रियल एरिया से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए तो उनको रिलीफ ही मिलेगा। ठीक है, एक एसपी वगैरह साइट को ओवरलुक करे, लेकिन अंदरूनी मामला जो है अगर पूरी सिक्योरिटी के जबल अली तर्ज के हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वहाँ किसी किस्म की गड़बड़ करे, क्योंकि गड़बड़ करते ही उसका जो परमिट है एंट्री का वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि दुबई में लोग जाके क्यों सुधर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। जब आपको पता होगा कि साइट में हमारी एंट्री बंद हो जाएगी, हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी, हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप कोई वहाँ बदमाशी नहीं करेगा। ये सब हो सकता है, दूसरे मुल्क में हुआ है, सिर्फ विल की ज़रूरत है। और अब वक्त आ गया है कि इस पर बड़ी तवज्जो दी जाए, नहीं तो मुल्क बड़ी तबाही की तरफ चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी और उससे जो है ना बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ता चला जाएगा इस मुल्क में। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv। हमारे ये अब शोज़ आप जो है ना हमारे वेबसाइट पे भी देख सकेंगे, इसको हमने अपलोड करना शुरू किया है। और नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.